4 چیزیں اگر آپ کے اندر آ جائیں تو پھر ایٹومیٹکلی آپ اس قابل بن جاتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ گل مل کر پیار محبت سے رہیں، ان کو محبت دے رہے ہوں اور ان سے محبت لے رہے ہوں۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ امام بہقی نے شیب الایمان میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا التودد الی الناس نصف العقل، لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت سے رہنا یہ آدھی عقل ہے، یعنی آدھی عقل مندی کا راز اس ایک نقطے کے اندر چھپا ہوا ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ اور گل مل کر رہنا جانتا ہو۔ دیکھیں، اس کائنات کے بنانے والے نے اس کا نظام اس طرح بنایا ہے کہ یہاں کوئی بھی شخص خواہ کتنا ہی جینیس مائنڈ کیوں نہیں ہے، کتنا ہی عقل مند کیوں نہیں ہے، وہ اپنے سارے معاملات کو اکیلا نہیں نپٹا سکتا۔ ایک دن کی روٹی کے لیے ہی ہم پتہ نہیں کتنے لوگوں کے محتاج ہیں۔ کوئی بھی شخص جتنا مرضی ذہین و فطین اور قابل ہو، وہ اپنی تمام ضروریات کو اور اپنے تمام مقاصد کو اکیلا پورا نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہمیں کئی جگہوں پر دوسروں کے ساتھ تعاون کرنا ہوتا ہے اور کئی جگہوں پر دوسروں سے تعاون لینا ہوتا ہے۔ تعاون لینا اور تعاون دینا یہ بھی ایک دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی ضروریات کے اندر جہاں ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہوتی ہے ہم ان کی مدد کریں، اور جہاں ہمیں کوئی دوسروں کی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں وہ ہماری مدد کریں۔ یہ ایک دو طرفہ معاملہ ہے اور سسٹم دنیا کا اسی طرح چلتا ہے۔ اب اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان جس ماحول میں کے اندر رہ رہا ہو اس کے دوسروں کے ساتھ خوشگوار تعلقات ہوں۔ جتنے زیادہ تعلقات خوشگوار ہوں گے وہ ان کے ساتھ گل مل کر رہ رہا ہوگا، اتنا ہی زیادہ لوگ خوشی خوشی اس کے ساتھ تعاون کرنے پر آمادہ ہوں گے اور اس کو جہاں کہیں اس سے ضرورت پڑے گی تعاون لینے پر بھی آمادہ ہوں گے۔ اگر انسان کے تعلقات ہی درست نہ ہوں تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ جب ضرورت پڑے گی انسان کو، دوسرے بھی اس کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، اور اگر کہیں دوسروں کو کوئی تعاون لینے کی بھی ضرورت پڑے گی تو وہ بھی تعاون لینے کے اندر بھی ہچکچاہٹ محسوس کریں گے۔ لہذا خوشگوار تعلقات کا ہونا ایک بنیادی اور ایک لازمی تقاضا ہے کامیاب سماجی زندگی کا۔ اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ انسان کے دوسروں کے ساتھ تعلقات خوشگوار ہوں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کامیاب زندگی کے حوالے سے آدھی عقل مندی صرف اس ایک سنگل پوائنٹ کے اندر بیان فرما رہے ہیں کہ جس بندے کو دوسروں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا آ گیا، سمجھ لیں کہ آدھی عقل تو اس کے اندر اسی ایک نقطے کے اندر آ گئی۔ اب دوسروں کے ساتھ خوشگوار تعلقات کو برقرار رکھنے کے حوالے سے 4 چیزوں کو ہمیں اپنانا ہوگا، 4 چیزوں کا التزام کرنا ہوگا۔ پہلی چیز ہے غیر مشروط محبت۔ غیر مشروط محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم بغیر وداؤٹ اینی کنڈیشن دوسروں کے ساتھ محبت کریں، یعنی دوسروں کو ان کی خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کرنا جانتے ہوں۔ اگر ہم یہ مطالبہ کریں کہ پہلے فلاں کے اندر یہ خامی ہے، پہلے وہ یہ خامی دور کریں تو پھر میں اس سے محبت کروں گا، پھر میں اس کے لیے اپنے دل میں جگہ بنا سکتا ہوں، اس کے ساتھ مل جل کر پیار محبت سے رہ سکتا ہوں۔ وہ خامی ممکن ہے بیچارہ ساری زندگی دور نہ کر سکیں۔ اب غور تو کریں، ہم اپنے اندر جو خامیاں ہیں ان خامیوں کے ساتھ بھی تو گزارا کر ہی رہے ہوتے ہیں نا، تو دوسرے بھی ہماری طرح کے انسان ہی ہیں۔ لہٰذا انکنڈیشنل لو، غیر مشروط محبت، جس کا تقاضا یہ ہے کہ اگلوں کی خامیوں سمیت ان کو قبول کیا جائے، حکمت کے ساتھ جہاں جہاں ان کو اصلاح کی جا سکتی ہے کی جائے، جہاں نہ کی جا سکتی ہو وہاں گزارا کیا جائے۔ اور دوسری چیز اس کے ساتھ ملی جلی ہے عزت و احترام، یعنی دوسروں کو احترام دینا۔ یہ احترام کا تقاضا ایک انسانیت کا تقاضا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ابن آدم کے سر پر فضیلت کا، کرامت کا، بزرگی کا تاج رکھ دیا ہے، قطع نظر اس کے کہ بندے کا اگلا کردار کیا ہے، بحیثیت انسان کے وہ قابل احترام ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس سے ایک جنازہ گزرتا ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں احتراماً، بتایا جاتا ہے کہ جنازہ تو یہودی کا ہے، تو آپ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا، یہودی انسان نہیں ہے؟ اب دیکھیں نا، وہ نان مسلم ہے، مگر حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس کا انسان ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے۔ تیسری چیز ہے بے لوث خدمت،
دوسروں کی حت الوسع، جہاں جہاں ہم خدمت کر سکتے ہیں، جہاں جہاں کسی کے کام آ سکتے ہیں، کام آیا جائے۔ آقا نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، بہترین بندہ وہ ہے جو دوسروں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو۔ تو یہ نفع بخشی فیض رسانی کا پیکر بننا۔ اور چوتھی اور آخری چیز ہے عفو درگزر۔ ظاہر ہے چلتے چلتے نہ چاہتے ہوئے بھی کئی جگہوں پر دوسروں سے کوئی کوتاہیاں سرزد ہو رہی ہوں گی، بعض جگہوں پر ہمارا دل بھی ہرٹ ہو رہا ہوگا، ہمارے لیے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہوں گے، تو دوسروں کی کمیوں، کوتاہیوں، خطاؤں اور لغزشوں کو ساتھ ہی ساتھ درگزر کرتے چلے جانا، معاف کرتے چلے جانا، یہ چوتھا تقاضا ہے۔ یہ چار چیزیں اگر آپ کے اندر آ جائیں تو پھر ایٹومیٹکلی آپ اس قابل بن جاتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ گل مل کر پیار محبت سے رہیں، ان کو محبت دے رہے ہوں اور ان سے محبت لے رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔